Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو اس لیے بھائی اگر ایکسپرٹ ڈاکٹر تک آپ کی رسائی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام. جیسے ساری دنیا چل رہی ہے نا ایسے چلو. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ ماحول کے ایک اصول یاد رکھو, ساری دنیا جو کہہ رہی ہوتی ہے نا یا ماحول جو آپ کو بتا رہا ہے, جب تک ماحول کے غلط ہونے کی 100% دلیل آپ کے پاس نہ ہو ماحول کے خلاف نہیں چلنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا جہاں دنیا جا رہی ہے اس کے اگینسٹ چلو, نا 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 نا, جہاں دنیا جا رہی ہے وہیں چلو تم بھی. ہاں جہاں دنیا جا رہی ہے اس دنیا کے غلط ہونے کے 100% دلائل اگر آپ کے پاس آ جائیں پھر ادھر نہ جاؤ. بلا وجہ ماحول سے ٹکر لینا یہ اچھا کام بولتے کیوں نہیں. ماحول یہ چل رہا ہے کہ دولہا شیروانی پہنتا ہے, ماحول چل رہا ہے نا, دولہا عام طور پہ پگڑی بھی پہنتے ہیں یا 3 پیس سوٹ پہن لیتے ہیں, ماحول یہ چل رہا ہے. ساری دنیا, انگریز بھی کرتے ہیں, جب بھی دولہا بنتے ہیں تھوڑے سے تو نہا دھو کے آ جائیں گے نا وہ بھی. تو آپ نے کیا کیا, ماحول جس طرف جا رہا ہے میں ماحول کے اگینسٹ چلوں گا. یہ کیا سارا ہی شیروانی, میں دھوتی بنیان میں آؤں گا. آ جاؤ آپ دھوتی بنیان میں. اب کوئی آپ سے کہے کہ یار یہ آپ کو کوئی کہاں حدیث میں لکھا ہے کہ جی شیروانی ہی پہننی ہے, میں ماحول کو نہیں, ساری دنیا اگر ایک کام کر رہی ہے تو میں بھی وہی کام کروں, پھر دنیا میں اور مجھ میں فرق کیا ہو گیا. بے وقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ او بھائی جان ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے, کلچر کا حصہ ہے, یہ غلط تھوڑی کر رہی ہے. آپ یا تو دلائل سے ثابت کریں کہ غلط کر رہی ہے. اس لیے مجھے عامر لیاقت کے کرتوں پہ کبھی اعتراض بولو بھائی نہیں ہوا. لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں, ہر بیان میں نیا کرتا ہوتا ہے. بھائی کوئی بات نہیں, کرتا ہے تو پہننے دو یار. تو جو ماحول چل رہا ہے نا, ماحول یہ چل رہا ہے کہ سب نے اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے, اسکول بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا. آپ فنٹر اٹھے, آپ نے کہا میں اسکول نہیں بھیجوں گا کیونکہ اسکول میں یہ ہوتا ہے, اسکول میں یہ ہوتا ہے. بچہ باغی ہو جائے گا بڑے ہو کر, بولے گا سب بچے اسکول جا رہے ہیں, میرے ابا مجھے کوئی نہیں بھیج رہے ہیں. ہاں یا تو آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ ہو, ہوم اسکولنگ کا اتنا خاندانی نظام ہو کہ صاف فرق پتہ چل جائے کہ یار یہ اسکول جانے والے بچوں سے زیادہ ترقی. جب تک اتنا مضبوط آلٹرنیٹ نہیں ہے تو جو کام ساری دنیا کر رہی ہے نا تمیز سے بولو بھائی وہی کام کرو. ہاں یہ ضرور ہے کہ برے اسکول میں نہیں لے کے جاؤ, اچھے اسکول میں لے کے جاؤ. ماحول بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا, جو کیونکہ دنیا ساری بلا وجہ غلط نہیں ہوتی بھائی. تو ساری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں, جو ان کی حکومتیں کہہ رہی ہیں فالو کر رہے ہیں. انڈیا میں لاک ڈاؤن سب نے ایکسیپٹ کیا اس کو, اٹلی میں سب نے ایکسیپٹ کیا, امریکہ میں وہ جو کالے کا قتل ہوا تو دھریاں اڑا دی انہوں نے, لیکن نارملی وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے تھے. سوئٹزرلینڈ میں بیماری پہ قابو پا لیا اس لیے کہ انہوں نے احتیاطی تدبیر پر عمل بولو بھائی کیا. ان کے یہاں لاک ڈاؤن نہیں ہوا اس لیے کہ ویسے ہی انہوں نے اتنی احتیاط کر لی, سوشل ڈسٹینس, سینیٹائزر کا استعمال, تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں, وہاں کوئی بڑی تباہی نہیں آئی. پاکستانی قوم دنیا میں واحد قوم ہے جسے کسی بات کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل ہے. ہر طرف مختلف قسم کی رائے آنا شروع. آپ بولو بیماری پھیل رہی ہے, نہیں پھیل رہی, ہے ہی نہیں, سب بکواس ہے. پہلے 6 مہینے آپ کو یہ مناظرہ کرنے میں لگیں گے کہ ہے, پھر 6 مہینے اس میں لگیں گے, مان لیا ہے نا, دیکھ لیا اپنی, ہاں ہاں ہے, میرے ماموں کو بھی ہوا تھا, ہاں ہاں ہے. اب ہے تو سازش ہے, کیا ہے یہ؟ اب 6 مہینے یہ سمجھانے میں لگیں گے بھائی سازش نہیں ہے, قدرت کی طرف سے بھی بیماریاں آتی ہیں, اور اگر سازش ہے بھی تو کرنی تو پھر بھی احتیاطی ہے نا. 6 مہینے یہ سمجھانے میں لگیں گے, کتنے مہینے ہو گئے, 12 مہینے. پھر جب یہ مان جائے گا ہاں ہاں ہے, اتنا نہیں ہے جتنا ڈرایا جا رہا ہے, اتنا بولو بھائی اگلا اسٹیپ کیا ہوگا, اتنا نہیں ہے, پینک پھیلایا جا رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف میں نے نیگیٹو کمنٹس دیکھے لوگوں کے, ان بیچاروں نے اپنی خیر خواہی میں احتیاط کا حکم دیا, خود بھی آئسولیٹ ہو گئے, تو ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں لوگ. یہ دیکھو ایک آدمی تمہاری خیر خواہی کر رہا ہے, ان کا کیا پیسے مل رہے ہیں گورنمنٹ سے ان کو, تو تیسرا سوچا کیا چھوڑا جا رہا ہے, پینک, خوف پھیلایا جا رہا ہے. اتنا نہیں ہے, 6 مہینے یہ سمجھانے میں لگیں گے کہ اتنا ہے. اب یہ بھائی, اب لوگوں نے یہ بھی مان لیا کہ ہے, موتیں بہت, موت کا ریشو پہلے سے بڑھ گیا ہے.
3 دن کے اندر میرے واٹس ایپ پہ جو ہمارے ریلیٹیوز کی موتوں کی خبریں آئی ہیں نا, میں دعوے سے کہتا ہوں پوری زندگی میں 3 دن کے اندر اتنی موتیں میں نے نہیں سنی ہے جتنی اس 3 دن کے اندر میں نے اپنے ریلیٹیوز میں سن لی ہیں. موت کا ریشو بڑھ گیا. تو اب اگلا 6 مہینے یہ سمجھانے میں لگیں گے, لوگ کہہ رہے ہیں مر تو رہے ہیں مگر کورونا کی وجہ سے نہیں, مگر بولو نا بھائی, یہ زبردستی ڈاکٹر مار رہے ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں جو قاتل ہیں. اب 6 مہینے قوم کو یہ سمجھانے میں لگیں گے کہ کس کی وجہ سے مر رہے ہیں. دیکھو یہ ہارٹ اٹیک سے جو مر رہا ہے نا, وہ ہارٹ اٹیک سے رہا ہے, مگر اٹیک ہوا کیوں ہے اس کو؟ اس کی جو قوت مدافعت ہے کورونا کے اٹیک کی وجہ سے کیا ہو گئی ہے؟ کم ہو گئی ہے. میں نے پرسوں جنازہ پڑھایا, 40 سالہ خاتون تھی, شوگر کی وجہ سے انتقال ہوا تھا. بات آ رہی ہے؟ سنو میری بات. ان کے سگے بھائی نے مجھے بتایا کہ کورونا ان کا پازیٹیو تھا. شوگر تو بہت پہلے سے تھی ان کو, کورونا پازیٹیو ہونے کی وجہ سے وہ شوگر کے خلاف نہیں لڑ سکی اور ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں نے اپنے تعلقات استعمال کر کے کورونا کو نیگیٹو کروایا ہے تاکہ میت مجھے مل جائے, اور رشتہ داروں میں یہی مشہور کرایا کہ کورونا بولو بھائی نہیں ہے, کیونکہ ایک خوف و ہراس پھیل جاتا. جنازہ میں نے پڑھایا ان کا. تو ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے کوئی, شوگر سے مر رہا ہے, وہ ڈاکٹر جب کہتا ہے نا پازیٹیو ہے تو بلا وجہ ڈاکٹر کو کہنا جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ کرونا کا کیس بنانے پر ڈاکٹر کو پیسے ملتے ہیں. ڈاکٹر کو ایک دھیلا بھی بولو نا بھائی نہیں ملتا. کورونا میں ڈالنے میں ڈاکٹر کو کچھ بھی نہیں مل رہا. اس میں جو باقی جو مسائل کھڑے ہیں نا, یہ جو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے نا, جو خطرناک, وہ یہ ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ ہسپتالوں نے علاج کی فیسیں بڑھا دی ہیں, جو کہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے. اس وقت قوم کا ساتھ دینے کے لیے اپنے چارجز ان کو کم کرنے چاہیے تھے, انہوں نے اس کو کیا بنا لیا؟ بزنس. یہ ایک نیگیٹو چیز ہے جس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کی نماز کے بعد جنہوں نے بیٹھنا ہوگا بیٹھیں, اس ٹاپک پہ میں تھوڑی سی مزید بات کروں گا. اچھا, یہ میں ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دوں, پھر میں سوالات کا جواب دیتا ہوں. 2 چیزوں کا جواب دینا ہے میں نے. یہی جو میں نے ابھی بیان کیا نا, پینک پھیلایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, یہ ڈرایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ احتیاط کرو. اس کا مقصد آپ کو خوفزدہ کر کے مارنا نہیں ہے. دیکھو میں ایک مثال دوں, ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہماری رہائش تھی نیول کالونی میں, سمندر وہاں سے قریب ہے, نیوی کی آبادی ہے. میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے تو اطلاع آئی تھی کہ سمندری طوفان آ رہا ہے. میری عمر اس وقت 8-10 سال ہوگی, اور بہت مستند خبر تھی کہ کراچی کی طرف سمندری طوفان ہے جو ادھر منوڑا پہ ہٹ کرے گا اور بہت سارے علاقوں کو لپیٹ دے گا. تو ہم نے کیا کیا, ہم رمضان بھی تھا, ہماری والدہ نے ہمیں صبح صبح اٹھا دیا 4 بجے, اور گرمیوں کے روزے تھے, اٹھا دیا کہ بھئی دعائیں مانگو اور طوفان کا بڑا شدید خطرہ ہے. ہم نے سحری بھی کی, روزہ بھی رکھا, دعائیں میں بھی لگ گئے. ایک چیز اس میں دیکھنے میں آئی کہ جتنے دنیا دار لوگ تھے بھاگ گئے, دیندار لوگ نمازوں میں لگ گئے کہ موت تو ایک دن کیا ہے, آنی ہے. اب احساس ہوتا ہے کہ دینی لحاظ سے کتنی غلط تربیت کی جا رہی ہے. مجھے اب وہ بچپن کا واقعہ اب یاد آتا ہے. اللہ کی قدرت ہوئی, وہ طوفان ٹل گیا. نہیں ٹلتا تو آج میں آپ کے سامنے یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہوتا, انا للہ ہمارا ہو چکا ہوتا. وہ طوفان نے ہٹ گیا پھر ٹھٹھا کی طرف, اور ٹھٹھا کو بری طرح تباہ کر دیا تھا اس نے. اس میں داڑھیوں والے بھی گئے ہیں, تہجد گزار بھی گئے, ٹھیک ہے نا. نماز پڑھنا ضروری تھا اس وقت طوفان کو روکنے کے لیے, دعائیں مانگنا ضروری تھا, مگر اس علاقے سے بھاگ کر. لوگ نہیں مان رہے کہ بھائی موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے, یقیناً آنی ہے, لیکن کب آنی ہے یہ پتہ ہے. تو اس لیے ہمیں احتیاط کا حکم ہے کہ نکل لو پتلی گلی سے. یہاں سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں بسوں میں بٹھایا جاتا, ہم وہاں سے بھاگتے اور تسبیح ساتھ لے کے جاتے کہ راستے میں اللہ کا بھی ذکر کرتے رہیں گے, دعائیں بھی مانگتے رہیں گے, طوفان ٹلنے کی دعا بھی مانگیں گے, اور جہاں محفوظ مقام پہ پہنچے تو وہاں مصلی بچھا کے دعائیں ہی دعائیں.
تو ہمارے ہاں دینی لحاظ سے لوگوں کو بہت مس گائیڈ کیا جاتا ہے